بسم الله الرحمن الرحیم الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں مسلسل 2 روز سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو شے منسلک ہو جاتی ہے، خالق اکبر اس میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے۔ آج کا میرا موضوع جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے توسل کے حوالے سے ہے کہ خاص پیغمبر خدا نے یہ فرمان فرمایا کہ جناب زہرا کے نام سے توسل کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کے پیچھے کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے کہتے ہیں، اے مسلمانوں، اگر تم سورج سے توسل نہ کر سکو تو تم چاند سے توسل کرو۔ وہ جو ہے سامعین محترم، رسول خدا نے فرمایا، اے مسلمانوں، اگر تم سورج تک نہ پہنچ سکو، سورج تک تمہارا توسل نہ ہو سکے تو تم چاند سے توسل کرو۔ پھر فرمایا، اگر تم چاند تک بھی نہ پہنچ سکو، ظاہریہ ایک ستارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ، اس پہ توسل کرو۔ کہا کہ اگر تم اس سے بھی توسل اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو تو پھر فرقدان 2 ستارے ہیں چمکتے ہوئے، ان سے توسل کیا کرو۔ صحابہ نے کہا، اے رسول خدا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ ظاہریہ کیا ہے اور یہ فرقدان کیا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ سورج میں محمد مصطفیٰ ہوں، وہ چاند میرا بھائی علی مرتضیٰ ہے، وہ ظاہریہ وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور وہ جو چمکتے ہوئے 2 ستارے ہیں وہ حسن و حسین ہیں۔ فرمایا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بس جو اللہ سے حاجت طلب کرنا چاہتا ہے وہ ان کا وسیلہ دے کر ان سے توسل کر کے کرے۔ مولا صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ مفاتح الجنان میں بھی موجود ہے، استغاثہ جناب سیدہ سے فرماتے ہیں، اے لوگو، جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرنا چاہو اور ہر طرف سے نا امید ہو جاؤ تو تم جناب سیدہ کا توسل کرو، جناب سیدہ سے توسل کرو اور اس کے لیے استغاثہ کرو جناب سیدہ سے، انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ توسل کا طریقہ کیا ہے، استغاثہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز میں استغاثہ پڑھتا ہوں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد فجر ہی کی طرح ہے، بعد میں تسبیح جناب سیدہ، اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کے یا مولاتی فاطمہ اغیثینی، یہ مفاتح الجنان میں موجود ہے، استغاثہ جناب سیدہ زہرا، یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ رخسار رکھ کے پھر 100 دفعہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، پھر یہ رخسار رکھ کے پھر 100 دفعہ یہی پڑھنا ہے، پھر دوبارہ پیشانی کو سجدے میں رکھ کے پھر یہی 110 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سجدے میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی حاجت تم اللہ سے مانگو گے جناب سیدہ کے وسیلے سے اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ قبلہ، میں 3 واقعے کوٹ کرنا چاہوں گا اس حدیث پر، اس فرمان پر توجہ چاہوں گا آپ سامعین محترم کی۔ قبلہ، عارف کاظمی صاحب یہاں جو اشرے پڑھ کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ میرا کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو درمیان میں ایک مولانا بلوچستان کے تھے، وہ کہتے ہیں قبلہ چھوڑیں، یہ تو پرانے معجزے ہیں، میں آپ کو جناب سیدہ کا نیا معجزہ سناتا ہوں، میں آپ کو جناب سیدہ کا نیا معجزہ
سناتا ہوں۔ کہا کہ میں اپنے آپ کو جناب سیدہ کا آزاد کردہ کہلواتا ہوں۔ یہ کیسے؟ کہا کہ کسی ملک کی انٹیلیجنس نے مجھے پکڑ لیا، ایسی جگہ پہ رکھا کہ چھوٹی سی تھی، پاؤں نہیں میرے سیدھے ہو سکتے تھے، ہر روز مجھے 10 بجے لے جاتے، میرے ہاتھ کو باندھ دیتے اور میرے پاؤں کے اوپر وہ ڈنڈے مارتے، بڑی اذیت دیتے، بڑی تکلیف دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑی عقیدت ہے، جب بھی وہ مجھے مارتے تو میری زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، یا زہرا یا فاطمہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس طرح استغاثہ کرتا رہا جناب زہرا سے، حتیٰ 65 دن اسے رکھا۔ کہا کہ ایک دن جب ایام فاطمیہ نزدیک آئے، جناب سیدہ کی شہادت نزدیک آئی، میں نے جناب سیدہ سے توسل کیا، میں نے کہا اے سیدہ، اگر میں واقعی آپ کا شیعہ، آپ کا چاہنے والا، آپ کا محب ہوں تو مجھے اس اذیت سے آزاد کراؤ، اس ایام سے پہلے، یہ شہادت کے ایام سے پہلے میں سمجھ جاؤں گا کہ میں شیعہ حیدر کرار ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، میرا توسل نہیں پہنچ رہا ہے۔ قبلہ وہ کہتے ہیں جب وہ مجھے واپس اسی کوٹری میں لے کے آئے ہیں، میں جہاں اس وقت جو رہتا تھا دیوار پہ کوئی شے بھی نہیں ہوا کرتی تھی، میں رات کو سویا ہوں، خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک ہوائی جہاز سے نیچے اتر رہا ہوں، ایک بندہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اس دیوار پہ جس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بڑا ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا۔ کہا جو شخص اس قید خانے سے رہا ہونا چاہتا ہے وہ 535 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وابیہا وبعلیہا وبنوہا وسر المستودع فیہا۔ جو شخص یہ 540 دفعہ پڑھے گا اسے اس قید سے رہائی عطا ہو جائے۔ دیکھو نا امیدی ہے وہاں پہ، نا امیدی کہتے ہیں میں نے وہ 540 دفعہ یا 535 دفعہ اس کا جب میں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں جب وہ مجھے 10 بجے لے آنے کے لیے لے جانے کے لیے آئے تو جب وہ دائیں مڑتے تھے تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس دفعہ وہ بائیں لے کے مڑے تو میں سمجھ گیا کہ آج مارنا نہیں، مجھے لے گئے اور کہتے کہ ہم سے اشتباہ ہو گیا ہے، آپ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پاکستان آیا، میں نے 3 دن جناب سیدہ زہرا کی مجلس کا انعقاد کیا۔ کہتے پھر میں ابھی بھی مذبذب تھا، وہ خواب کی تعبیر کیا ہے کہ میں جہاز سے اتر رہا ہوں۔ کہتے جب میں پاکستان میں آیا، مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ افریقہ میں فلاں جگہ پہ ایک مولانا صاحب کی ضرورت ہے، آپ چلے جائیے۔ کہتے جب میں وہاں پہ اترا، وہی منظر، وہی ہوائی جہاز، وہی ہوائی اڈا اور وہی بندہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور کہتا ہے میں نے کئی سال وہاں پہ خدمت انجام دی، جناب سیدہ کے صدقے سے اس کی دعا تھی وہاں پہ قبول ہو گئی۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور پیش کروں، ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے کہ نقل کیا جاتا ہے کہ خیر یہ واقعات کی بات ہے کہ سید محمد عاشق میلانی، بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ بلا یہ توجہ یہ کہتے ہیں، ایک ذاکر بیان کرتا ہے کہ میں ان کی خدمت سید محمد عاشق میلانی میں ان کے پاس موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک فیملی جرمن سے آئی، وہ آ کے کہتی ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، یا بیوی ایک وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام تو آپ کو ہم کلمہ پڑھا دیں گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم اسلام اس لیے قبول کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جرمن میں رہتے تھے، کار حادثے میں یا کسی حادثے میں حادثہ ہوا، میری جو جب اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا ہے، وہ آپریشن اتنا خطرناک ہے، ممکن ہے جان بھی چلی جائے۔ جب یہ معاملہ ہم نے بیٹی کو بتایا تو بیٹی نے کہا کہ میں تو آپریشن کرواؤں گی نہیں، میں اس سے بہتر کہ میں ہسپتال میں مروں، میں گھر میں ہی مر جاؤں۔ کہتے ہیں کہ گھر لے آیا گیا تو ہمارے گھر میں ایک ایرانی ملازمہ تھی جس کو ہم بی بی کہہ کے پکارا کرتے تھے، تو وہ جو لڑکی تھی جس کی پسلیاں ٹوٹی تھی وہ ایک دفعہ اس بی بی کو کہنے لگی کہ اے بی بی اگر میری یہ درد ٹھیک ہو جائے، یہ میری پسلیاں ٹھیک ہو جائیں تو جتنی دولت میرے پاس ہے میں اس کو دے دوں گا، میں دے دوں گی۔
اب اس نے یہ کہا، بی بی نے کہا ہاں میں تجھے ایک ہستی کا پتہ بتاتی ہوں، تو اس سے وسیلہ مانگ، تو اس سے دعا کر، پھر دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا میری اگر دعا قبول ہو گئی تو میں اسے سب کچھ دے دوں گی۔ تو اس نے کہا وہ چیز سے بے نیاز ہے، میں اس کا نام لے رہی ہوں جو خود اس درد میں مبتلا رہی ہے، پسلی کے درد میں۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے استغاثہ کرنا شروع کر دیا، رو رہی تھی، اس وقت مسلمان نہیں تھے، رو رہی تھی زار و قطار، بس ایک سنا اس بی بی سے کہ جناب زہرا سے استغاثہ کرنا ہے۔ اب یہ ملازمہ بھی، یہ بی بی بھی ایک طرف کونے میں آ کے کہتی ہے اے رب کعبہ، میں نے جناب سیدہ کا واسطہ دے کر اسے کہا ہے کہ جناب زہرا کا واسطہ دے کر دعا طلب کرو، اگر اس کی دعا طلب نہ ہو سکی تو میں اپنے قول میں جھوٹی ہو جاؤں گی، اے رب کعبہ اسے جناب زہرا کے صدقے سے شفا عطا کر۔ وہ باپ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ عالم دیکھا تو میرے بھی اسی طرح یہ عالم ہو گیا کہ میں بھی دعا مانگنا شروع ہو گیا۔ ابھی ہم دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ہماری بیٹی نے آواز دی کہ بابا جلدی آئے، میرا درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ کہا وہ آئے، کہا کہ یہ تمہارا درد کیسے ٹھیک ہوا؟ کہا کہ عالم خواب میں مجھے ایک مستور ملی ہے، جس مستور نے میری پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہے، میری پسلیاں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا جس سے تم استغاثہ کر رہی ہو، رو رو کے میں وہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، میں وہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ حکم کھول جاتے ہیں، مختصر سا ایک واقعہ ہے، سید مرتضیٰ کشمیری کا ان کے بیٹے علی نقی کشمیری نقل کرتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب ہیں محمد عباس لاری، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ طالب علمی دور میں عصر کا وقت تھا، کچھ افطاری کا انتظام تھا، رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کے سامان تھا، میں کمرے میں داخل چلا گیا تھا، باہر دروازے کی تالا لگا دیا۔ جب میں واپس پلٹا مغرب کے بعد، میں یہ میں ہاتھ ڈالا، فکر کر رہا ہوں یہ میں ہاتھ ڈالا، میں نے بڑی تلاش کی، تو کہتا ہے کہ اسی اثناء میں سید مرتضیٰ کرام کو والے مولانا، تو یہی مرتضیٰ کشمیری صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا خیریت سے، دانو یہ چابی کم ہو گئی۔ کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص کو مادر موسیٰ کا نام آتا ہے اگر وہ تالے پہ پھونک دے تو وہ تالا کھل جاتا ہے، تو جناب زہرا جو مادر موسیٰ سے فخر رکھتی ہیں، بلند ہیں، ہم فاطمہ کا نام لیتے ہیں اور تالا کھولتے ہیں۔ قبلہ سید مرتضیٰ کشمیری نے کہا یا فاطمہ اور پھونکا، وہ تالا کھل گیا اور دروازے کو انہوں نے کھول دیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے توسل کیا جائے، خدا ضرور پر ضرور سنتا ہے۔ بس عزیزان محترم، دکھ اسی بات کا ہے، تکلیف اسی بات کی ہے۔ ابھی میں پسلیوں کا ذکر کر رہا تھا، پسلیاں تو اس بیٹی کی ٹوٹی تھی، لیکن عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی محبت ہے، یہی عقیدت ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا دکھ اپنا دکھ لگتا ہے۔ کل بھی بیان کیا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جیسے ہی سانس لیتی تھی، ہر سانس موت کا ایک پیغام لے کر آتی۔ عزادارو یہی وجہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جب ہم عظمت کو دیکھتے ہیں تو گریہ اسی لیے آتا ہے کہ جناب زہرا کی